اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کرنا یہ خدا کی صفت ہے، لیکن یہی صفت اگر اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ پس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے دوسروں کو معاف یعنی کہ ان کے قصور کو معاف کرنے کی طرف ابھارا ہے، اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو معاف کرنے کی صفت اسی میں ہوگی جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور قصور معاف کر دینا کسی کا اور اس معاملے کو اللہ کی طرف موڑ دینا، یہ انہی کی روش ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور جو اللہ کی باتوں پر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 70ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور آج سورہ انبیاء پڑھیں گے، کیونکہ لاسٹ سورہ طٰہٰ تھی جس میں انبیاء کرام کے قصے تھے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات۔ تو اب اسی سلسلے کو آگے تنبیہ کے طور پر آگے جاری رکھتے ہوئے انبیاء کرام سورہ انبیاء میں ہم اس کو مزید سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے یہی سنتے ہیں۔ ان کے دل میں کھیل پڑے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا، یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بالکل کافروں نے کہا جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ یہ شاعر ہے، اگر نبی ہے تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ ان سے پہلے جو بستیاں ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے انہیں ایسے ہی بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے ان کے کفار کی جو روش ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی روش جو پہلے بھی کھیل تماشا انہوں نے دین کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے باوجود اس کو انسنا کر دیتے تھے، اور یہ
آج نہیں، یہ کتنے سالوں سے، مطلب جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام گزرے، تب سب کے ساتھ یہی ان لوگوں نے تماشا کیا جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ اور اس میں آپ یہ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار کی خفیہ تدبیر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کچھ خفیہ تدابیر کر رہے ہیں، یعنی کہ چھپا رہے ہیں اور مشاورت سے آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا اور انہیں سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ پھر ہم نے وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں جن کو چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، انسانوں کا ہی ذکر ہے اور انسانوں کی ہی اصلاح ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی اور ظلم کرنے والے تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ یعنی کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات سننے کے باوجود اللہ کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اور یہ باتیں بیان اور یہ قصے قرآن میں بارہا ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بھاگو نہیں اور ان آسانیوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہاری دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ۔ شاید تم سے سوال کیا جائے، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ یعنی کہ جب انہوں نے عذاب کو اپنے سر پر دیکھا تو بول اٹھے کہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ تو یہی ان کی چیخو پکار ہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا، یعنی کہ تباہ کر دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان دنیا میں ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس ہی اختیار کر لیتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ جو آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کے مالک ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے جو کہ اللہ کی عبادت پر مامور ہیں، اور کتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ صبح اور شام تسبیح کر رہے ہیں، صبح اور شام اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس کی عبادت سے بالکل بھی تھک نہیں رہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک جو عرش کا مالک ہے، اللہ اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو کرتا ہے، لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ تم فرماؤ، تم اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، مجھ سے پہلے کا ذکر ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے جانتے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ نے تو اپنا تمام حق ادا کر دیے۔ اللہ نے تو انسانوں کی سہولتوں کے لیے ہر طرح کی سہولت پیدا کر دی، ہدایت کے ذریعے مکمل کر دیے، رزق کا ذریعہ مکمل کر دیا، دنیا میں آسائشیں اس کے جانے سے پہلے، انسان کے جانے سے پہلے مہیا کر دیے، اس کے باوجود انسان ناشکری کرے۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی، وہ پاک ہے، بلکہ فرشتہ عزت والا بندے ہیں، اور کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں، ان کو کسی بات کا کوئی نہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور اس پر فوراً سمعنا اور اطعنا کرتے ہیں۔
وہ جانتا ہے ان کے آگے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کے لیے معمور ہیں، سوائے انسان کے کہ اسے جب ہدایت وہ طلبگار ہوتا ہے تو تبھی اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور ان میں سے کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اے ہم جہنمیوں کو سزا دیں، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے؟ تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کر سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ وہ رستہ پا لیں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وہی ہے جس نے دن اور رات اور سورج چاند کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ ہی ہے۔ سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ ایک مدار میں سب کی اور تیر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آسمان کے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، چاند بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، تارے کتنے ہزار کتنے کروڑ ارب تارے ہیں ایک بغیر کسی سہارے کھڑے ہیں، تو اس کا مالک کون ہوگا؟ اس کا خالق کون ہوگا؟ اس تخلیق پر غور کرنا اللہ بارہا ذکر کرتا ہے کہ غور و فکر کی۔ ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور برائی اور بلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ یعنی کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی جاندار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں سب ایک وقت سے گزر رہی ہیں۔ تو کون فلاح والا ہے؟ کون فلاح حاصل کرے گا؟ وہی جس نے اللہ کے احکامات کو سنا اور مانا، سمینا اور اطانا والی صفت اپنا لی، وہی جس نے دنیا کے ڈر سے عمل نہ کیا بلکہ اللہ کے ڈر سے عمل کیا، وہی جس نے اللہ کو کی اطاعت کی، وہی جو دین کے رستے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ جب کافر آپ کو دیکھتے تو آپ صرف ہنسی مذاق بنا لیتے، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارا خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو، اور کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ یعنی کہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا؟ اگر کافر اس بات کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ کس بات کی جلدی مچاتے؟ جو نافرمانی اور جو اللہ کے دیے احکامات کی پیروی نہ کر کے یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب آ جائے اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں آگ کا مزہ چکھائے، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جس عذاب کا مزہ اڑاتے تھے تو اسی نے ان کو گھیر لیا۔ تم فرماؤ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کو مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد اور حفاظت کی جاتی ہے، یعنی کہ انہیں کون بچائے گا؟ کس کے آسرے پہ، کس کے سہارے پہ اللہ سے وہ دشمنی لیتے ہیں؟ تو اللہ کے دشمن کو تو کبھی بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا، نہ ہی ان کے لیے کوئی جائے پناہ ہے، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو ان کے کناروں سے گڑاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہو گئے؟ تم فرماؤ میں تم کو صرف وہی کے ذریعے ڈراتا ہوں،
بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں ڈرایا جائے، یعنی کہ بہروں سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو سننا ہی نہیں چاہتے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، انہیں بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اگر تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر اس کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تب بھی وہ واضح ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہم سب پر کیا فرض ہے، ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اس کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا بحیثیت مسلمان ہم اپنا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت دی، یعنی کہ دونوں بھائیوں کو، اور اپنے رب کے سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان تو وہ ہے نا کہ جب اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ اپنے بندے کی شاہراہ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ میرے پاس ہے تو اس کا کیا ایمان ہوگا۔ یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کے سمجھداری دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو، یعنی کہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی گمراہی میں ہی تھے۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں ان سب پر گواہ ہوں۔ یعنی کہ نبی اپنی گواہی اس صورت میں دیتے ہیں کہ جو میں بھی تشریف لایا ہوں، میرے آنے کا مقصد بھی اللہ کا تعارف کروانا اور اس کی حق کو بتانا۔ مجھے اللہ کی قسم تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کر لے۔ اب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا میلہ تھا اور جو ساری قوم جو ایک طرف اکٹھی ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بت تھے وہ سارے توڑ دیے سوائے ایک بت کے، اور وہ بڑا بت چھوڑ دیا کہ وہ بتائے گا کہ کس نے توڑا اور کیسے توڑا اور کیوں توڑا، تاکہ پوچھ لیں کہ کیا حال احوال ہوا، شاید اس سے ہی عقل سیکھ لیں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا تھا، یعنی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ کون تھا جو اس میں شامل ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ اس بڑے سے نے کیا ہوگا۔ مطلب اب پوچھ لیں، یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھا جائے کہ کیا اس نے کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولے تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے اب وہ نہ نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے، جنہیں خود انسان اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتا ہے۔ تو جن کے ساتھ اللہ کو شریک بناتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ
فلاں جگہ سے اللہ کو کا فیض مل جائے، مطلب ہمیں فیض ملا، یا یہ ہمارے لیے شفاعت ہے، وہ تو خود اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کی شفاعت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس، کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ یعنی کہ اب فیصلہ کیا آیا، انہیں پتا تھا کہ ہم غلط ہیں اور وہ سمجھ بھی گئے تھے، لیکن اب وہ سرداران جو بڑے بنے ہوئے تھے، متکبر لوگ، وہ بول اٹھے کہ کہیں ہم لوگ سب کے سامنے نہ ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی جلا دیں۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے ان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ یعنی کہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام پر کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، اور وہ آگ کو حکم دینے کے بعد وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھو نہ سکی اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی کہ پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والا بنایا، ہم نے انہیں امام بنایا اور ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا، اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک ہمارے خاص مقربین میں سے تھا، یعنی کہ لوط علیہ السلام۔ اور نوح کو یاد کرو، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جنہیں ہماری آیات کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْلِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو تابع بنا دیا، اور پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں، یہ سب ہم ہی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی معجزات جو انبیاء کرام کو عطا کیے گئے، چاہے وہ آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط ہوں، حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان ہو، یا کوئی بھی انبیاء کرے، کوئی بھی نبی ہو، وہ اللہ ہی کے حکم سے جو بھی کرتے تھے، جو بھی معجزات کرتے تھے، جو بھی بیان کرتے تھے، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا تھا، ان کی اپنی بات نہیں ہوتی تھی۔ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کے آن سے بچائے، کیا تم شکر ادا کرو گے؟ تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا، یعنی کہ جو انعامات اور جو معجزات جن انبیاء کو دیے کہ یہ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا اور اس کے لیے غوطے لگاتے اور ان کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی کرتے تھے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تم سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔
و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اور ذوالنون کو یاد کرو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھے بھیجا ہوا، یعنی کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اب یہ کون دعا کر یہاں پر مچھلی کے پیٹ میں جب حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جب ان سے غلطی ہو گئی اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو اپنی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اسے مجھے معاف کر دے، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا ہے، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کتنی خوبصورت دعائیں، ربی لما لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ کہ یہاں پہ کتنی خوبصورت دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب انبیاء کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی یا اللہ تعالیٰ سے وہ رحم مانگتے تو وہ کن الفاظوں میں رحم مانگتے، اور ان دعاؤں کو اگر ہم اپنی مشکل میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے علاوہ اس کی بیوی کو قابل بنایا، اور بے شک وہ نیکی میں جلدی کرتے تھے، ہم بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے، یعنی کہ فرما بردار تھے۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اور ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام، اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، یعنی کہ ایک نبی کی پیدائش ہوئی۔ بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے اور ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ بے شک اور لوگوں نے اپنے دین کی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لائے گا اور جو اچھے عمل کرے گا تو اس کا ایک ایک عمل ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس کے عمل کی قدر کی جائے گی۔ تو اس کا بہتر طریقہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں، ایمان کے بعد عمل صالح کرنا اور اس کے لیے شروعات کرنا، اس چیز کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کہیں غلطی تو نہ کر دیں، ہم کہیں غلط تو نہیں ہیں، کیا لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ کل ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں، کل ہم دوپٹے میں تھے یا دوپٹے کے بغیر تھے، آج ہم دوپٹے میں یا نقاب میں ہیں، کل ہم نے کبھی ٹوپی نہیں رکھی تھی سر پہ اور مسجد کا رخ نہیں کیا تھا، آج ہم نے مسجد کا رخ کر لیے۔ جو لوگ اللہ کے ڈر سے کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے ڈر سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں دین کا، وہ ناکامی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ گیا، تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ اب یہاں پر کہ یاجوج ماجوج ایک کبھی دیوار کے اندر ہے، قید ہے، اور جب ان کی دیوار ہٹ جائے گی تو وہ بہت سپیڈلی دنیا کو ختم کرتے ہوئے آئیں گے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے اور تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور ان سب کی ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جہنم میں ان کے گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی کہ اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر چلائیں گے، چیخیں گے اور شور غل کریں گے، ظاہر ہے ان پر عذاب نازل ہو رہا ہوگا، تو ان کا یہی کام ہوگا۔ بے شک
جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور ان کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ ان کے آرام میں کوئی تخلل نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کی آوازیں بھی ان کو کوئی خلل نہیں پہنچائے گی، یعنی کہ ایسے ہی ہوگا نا کہ ساؤنڈ پروف ہوگا، ایسی جنتیں ہوں گی کہ ان کو کوئی آواز ڈسٹرب نہیں کرے گی، اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غم نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ تمہارا وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بشارت سنا رہا ہے جو اس کے آیات کو سنتے اور مانتے ہیں، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کرتے، اس کے جھٹلاتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے لیے کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ آزمائش جن پر آتی ہے اللہ والے ہی ہوتے ہیں، وہ دین پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مختلف قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ اللہ کی کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا واقعی آپ سے وہ محبت کرتا بھی ہے، کہ ویسے ہی آپ سے وہ ایک ڈائلاگلی بات کر۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ضرور آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کی راہ پر آتے ہیں، پھر جو اس کی آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی خوبصورت جنت کی بشارت دے رہا ہے کہ وہاں پھر آپ کو کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو جیسے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر استقبال کیا جائے گا، پروٹوکول کے ساتھ آپ کو رکھا جائے گا، کوئی آواز، کوئی کسی قسم کی آواز یا کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں آج جو لوگ دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارت عطا دیتا ہے۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے سجل فرشتے نامہ اعمال کو لپیٹا ہو، یعنی کہ فرشتوں کا نامہ اعمال سے مراد صحیفہ ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ سجل تیسرے آسمان پر موجود اور اس فرشتے کا نام ہے، یعنی کہ یہ فرشتے کا نام بھی ہے۔ ہم اسے دوبارہ اس طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے اسے پہلے بنایا تھا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے بندے یعنی کہ نیک بندے ہوں گے۔ اِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينَ، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا، اور میں انہیں جانتا ہوں، اور تمہیں جو وعدہ دیا گیا تھا وہ قریب آنے والا ہے، یعنی کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُبُونَ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم چھپاتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو، ایک وقت تک تمہارا فائدہ دینا ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، نبی نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس نے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی، تو مدد طلب کی جاتی ہے تو تم کرتے ہو۔ سورہ حج سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم اذا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والا اپنا حمل ڈال دے گا، تو لوگوں کی دیکھے گا کہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ
لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یعنی کہ بغیر تحقیق کے اللہ کے کاموں میں، اللہ کی بات میں جھگڑا کر لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس نے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا، یعنی کہ شیطان، اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ یعنی کہ جو شیطانی راہ پر چلے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا راستہ جہنم ہی ہوگا۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، اور جس کی شکل بنا چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ایک ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں پہلے ہی مر جاتے ہیں، کوئی سب کی کمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو مرجایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پانی اتارتے ہیں، اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتے ہیں اور بڑھتی ہیں، اور وہ ہر قسم کی خوبصورت اور سرسبز اگتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، ایک پانی سے، ایک گندے پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ بتا دیا۔ وہ وقت جب آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہ کس طرح ہم انسان کی تخلیق کرتے ہیں، آج سائنٹسٹ اس چیز کو بعد میں ریسرچ کر کے تو اس پر تحقیق کرنے کے بعد اس پر کو جان سکیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور ان میں کچھ شک نہیں، یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، یعنی کہ بروز قیامت سب کچھ واضح ہوگا، سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، چاہے وہ قبر میں ہے چاہے قبر سے باہر ہیں۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اس حال میں کہ وہ حق اور اپنے گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آئے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا تو ہم چلتے رہیں گے، ہم مان جائیں گے، اور اگر نہ ہوا تو ہم واپس پلٹ جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک وہ کیا ہی برا مولا ہے، اور بے شک کیا ہی برا ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا، تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے اور پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ بیچ وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ یعنی کہ جس غلط فہمی میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے جسے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی کہ انبیاء کرام
اللہ ان کی مدد نہیں فرمائے گا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کے اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ مشکل بھی اگر ان پر آ جائے نا تو کبھی بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ ان کے دلوں کو تسلی دیتا ہے، اللہ ان کو راہ دکھاتا ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ اس وقت کو گزارنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی ستاروں کو پوجا کرتے ہیں اور عیسائی آگ کی پوجا کرنے والے، اور مشرک بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی کہ جو جیسا عمل کر رہا ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سب کا گواہ اللہ ہے، اور ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو سورج اور چاند، ستارے، تمام پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، یعنی کہ سخت عذاب، اور ان کے سروں پر کھولتے پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں وہ سب ان کی کھالیں جل جائیں گی، اور اس کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ پر دیکھیں اللہ تعالیٰ جہنم میں کس کس عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ 15ویں پارے تک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت اور اپنے غضب کا ذکر تو کیے، لیکن اپنی رحمت کا اور اپنی مغفرت کا بارہا ذکر کیے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 16ویں پارے سے اللہ کے نے سخت الفاظ میں اور سخت باتوں میں آگے کے جو بات نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، جو میری آیات کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، جو میرے باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عذاب، تو وہ کیسا عذاب ہوگا، اس عذاب کو بھی ڈیفائن کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب گھٹن کے سبب ان میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ جب دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، 30 ڈگری ہو یا 25 سے اوپر چلا جائے تو ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اے سی آن کر لیتے ہیں، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے گاڑی سے باہر ہو، گھر میں ہو تو انورٹرز آن کر دیں گے۔ تو جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے سبب ہم کیا یہ عمل لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے لیے اے سی آن ہوگا؟ کیا ہم وہ گرمی برداشت کر سکیں گے کہ جو ہم 30 ڈگری یا 35 یا 40 ڈگری کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا وہ گرمی ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ان گرمی کو ہم برداشت کریں؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ کتنی عزت کا مقام ہوگا۔ جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے سخت وعید دے رہے، وہاں خوشخبری کہاں کس کے لیے ہے؟ جنت والوں کے لیے۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جیسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا جس میں وہاں کے رہنے والے اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے تو ہم اس سے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتایا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کے شریک نہ کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والا اور قیام کرنے والا اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دہلی اونٹنی یعنی کہ سوار ہو کر آئیں، جو ہر دور کی راہ سے آتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں، تاکہ وہ اپنے فوائد حاضر ہوں، یعنی کہ فوائد پر حاضر ہو، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرو، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا۔
تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. یعنی کہ حج کی طرف ترتیب بتائی جا رہی ہے. حکم الہی ہے یہ ہے کہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے. تمہارے لیے بے زبان چوپاہے حلال کیے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان ہو گیا. پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گرا پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں. یعنی کہ شرک بے حد بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے. بات یوں ہی ہے کہ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہیں. یعنی کہ شعائر اللہ کا احترام ضروری ہے. تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقرر مدت کے تک بہت سے فائدے ہیں. پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کرے. اور اس نے انہیں بے زبان چوپاہوں سے رزق دیا تو تمہارا معبود ایک معبود ہے. تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں، نماز رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں. صبر کرنے والوں کی صفت، اللہ کا خشوع اختیار کرنے والوں کی صفت، نماز قائم کرنے والوں کی صفت، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صفت. اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں بنایا. تمہارے لیے ان میں بھلائی اور ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں. پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب یہاں پر جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قربانی کا جانور کس طرح قربان کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی کتاب میں سمجھا دیا تمام مسلمانوں کو. اللہ کے ہاں ہرگز ان کا گوشت نہ پہنچے گا اور نہ ہی ان کا خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگار اور اس کے بارگاہ تک پہنچے. یعنی کہ انسان کو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے انسان، وہ نہ اللہ کی راہ میں وہ اللہ اس کو خون اللہ کو پہنچ رہا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچ رہا ہے، نہ اس کی کھال پہنچ رہی ہے، بلکہ اللہ کو اس انسان کی نیت پہنچ رہی ہے جس نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب الكل خوان کفور. بے شک اللہ مسلمانوں سے بھلائی دور کر دے، یعنی کہ بلائیں دور کرتا ہے. بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکری کو پسند نہیں کرتا. جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. وہ جنہیں ان کے گھر سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ آدمی میں ایک کو دوسرے پر دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیسا اور مسجدوں کو گرا دیتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. یعنی کہ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف مسجدوں میں نہیں، باقی عبادت گاہوں میں بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. اور بے شک اللہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قوت اور غلبے والا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کی اشاعت، اللہ کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے،
اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور آتی ہے۔ تو یہ سوچ کر رک جانا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے تو ابھی اتنا، آپ شروعات کریں، اللہ راستے کھولتا جاتا ہے۔ دین کا راستہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اللہ کی مدد جگہ جگہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیں اور بلائی کا حکم کریں اور ان برائی سے روکیں، اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام اللہ ہی کے لیے۔ تو بارہا نماز کا حکم آ رہا ہے، بارہا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آ رہا ہے، تو یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بہترین طریقے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود تکذیب کر چکے ہیں، ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ظالم تھے اب وہ اپنی چھتوں کے بل گرے پڑے تھے، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے، اور کتنی بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے۔ تو کیا یہ لوگ ہمیں زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھے، یا کان ہوں جن سے یہ سنے؟ بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں اور سینوں میں ہیں، یعنی کہ وہ جو آیات کو نہیں سمجھنا چاہتے، جو اللہ کی بات کو سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اصل میں وہ اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں، وہ تو خود بنے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے گونگے سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود ہم نے انہیں ڈھیل دی، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کا عذاب ایک دم سے نہیں آتا کہ آپ گناہ کریں گے اور ساتھ عذاب آ جائے گا۔ اللہ مہلت دیتا ہے کہ باز آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیں، اللہ کی باتوں کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور عاجزی کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں، رسولوں کو ناحق قتل یا ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، دھوکہ دہی اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پھر ان کی سخت سے سخت پکڑ کرتا ہے۔ تم فرما دو اے لوگوں، میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں اور وہ جہنمی ہیں، یعنی کہ جو اس حساب سے عمل کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے سن لیا تو ہم آگے بھی چلیں گے اور نہ سنا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی کہ آیات کو اور دین کو اس حساب سے اوڑھتے ہیں کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی جنت والے نہیں جہنمی ہی ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پکار کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سخت دل والے وہ شیطان کے ساتھ ہی ہیں، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل بھی سخت ہیں، ہمارے دل بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم کسی کی خطائیں یا کسی پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں رکھتے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ہمیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، کیا وہ شیطانی روش پر ہے یا اس کے اندر کوئی ایمانی صفت بھی باقی ہے، تاکہ جنہیں علم دیا گیا وہ جان لے کہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں، تو اس کے لیے ان کے دل
جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ جائے جس میں ہمیشہ ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو۔ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ آپ دیکھیں کہ جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا، جہنمیوں کے ساتھ جنتیوں کا، اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے کہ جہاں وہ سزا کی بات کر رہے وہاں بخشش کا بھی وعدہ کر رہے ہیں، جہاں بخشش کی بات ہو رہی ہے وہاں سزا کی بھی بات ہو رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اگر اس نے عمل غلط کر دیے تو اپنے عمل کو ٹھیک کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ والذین ہجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دی گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ پر چلے، چاہے وہ اللہ کی دین کی تبلیغ میں مارے گئے یا خود سے مر گئے، اور یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور جان کی بازی ہار بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہترین جزا ہے اور رزق ان کے پاس ہے، ان کے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہی زندہ رہنے والے ہیں۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہوں سے داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، بے شک اللہ علم والا اور حلم والا ہے۔ بات یوں ہی ہے کہ جو کسی کو ویسے ہی سزا دے جیسے اس سے تکلیف پہنچائی گئی، پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ اور اس کے لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دے یا دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کے لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، اس کے لیے اللہ ہی بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا مہربان اور خبردار ہے۔ یعنی کہ اسی کی ہی رحمت ہے کہ وہ بارش سے آسمان سے بارش اتارتا ہے تو وہی بنجر زمین خشک سرسبز ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کیا کر دیا؟ جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور آسمان کو روکے ہوئے ہے، کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا، تو ہرگز وہ تم سے پہلے اس معاملے پر جھگڑا نہ کرے اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ یعنی کہ تمام شریعت جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے اسلام سے پہلے جو شریعتیں آئیں اس کا مقصد بھی بیسکلی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور رسولوں کا حکم اطاعت کرنا تھا، اور کسی شریعت میں دوسری شریعت کا کوئی بھی جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی شریعت میں جھگڑا نہیں کرنا ہو چاہیے۔
اور اگر تم سے جھگڑیں تو فرماؤ کہ اللہ خوب جانتا ہے اور تم کر رہے ہو. یعنی کہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جھگڑا کرنا یا آپس میں جھگڑا کرنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دے گا جنہیں تم اختلاف کر رہے ہو. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں درج ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. جن کو کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور جن کو خود انہیں کچھ علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جب ان پر ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندگی کے آثار دیکھو گے. قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائے جو ان کے سامنے تم ہماری آیات پڑھتے ہیں. تم فرما دو کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اسے کان لگا کر سنو. بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر چاہے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی اس سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا نہ سکیں گے. کتنا کمزور ہے چاہے وہ چاہنے والا ہو جسے چاہا گیا ہے. یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ایک مکھی کا پکھ پر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو وہ کیسے اتنے بڑے بڑے کلمات یا اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے. بے شک اللہ قوت والا اور غلبے والا ہے. اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. وہ جانتا ہے اس کے آگے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہے، وہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اور اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی. اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارے نام مسلمان رکھا. یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو دین میں ہم تفریق کر لیتے ہیں یا فرقے بنا لیتے ہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، صرف ہم مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا نام مسلمان ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہو، اللہ تمہارے لوگوں پر گواہ ہو جائیں. تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اللہ جس کی مدد کرے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور اللہ جس کو چھوڑ دے تو اس کو کوئی جتا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے راستے پہ چلنے والا اور نیک بندہ بنائے. ہمیں ویسا بنائے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں. ہمارے والدین پر اپنا رحم فرمائے. میرے والد کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میری والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور تمام والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. ہر انسان کو رزق عطا کرے، ہر جاندار کو اللہ رزق عطا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ جس نے مجھے اپنے علم سے عطا کیا اس میں رحمت اور برکت اور حکمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.